نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیف یبدئ اللہ الخلق کیسے اللہ تعالیٰ ابتدا فرماتا ہے مخلوق کی ثم یعیدہ پھر لوٹائے گا اس کو ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے قل سیروا فی الارض آپ کہہ دیجئے پھرو زمین میں فانظروا کیف بدأ الخلق پس دیکھو کیسے ابتدا کی مخلوق کی ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ پھر اللہ ہی پیدا کرے گا دوسری پیدائش میں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور تم نہیں عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر نہ کوئی کار ساز اور نہ کوئی مددگار والذین کفروا بآیات اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ ولقائہ اور اس کی ملاقات کے ساتھ اولئک یئسوا من رحمتی یہی لوگ مایوس ہونے والے ہیں میری رحمت سے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور یہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہم نے پڑھا۔ چونکہ یہ قومیں جہاں شرک کرنے والی تھیں وہاں پر قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہ تھے، اور اس پر اپنے عقل کے ساتھ بڑے بڑے دلائل بھی رکھتے تھے کہ آج تک کوئی قبر سے اٹھ کر نہیں آیا، آج تک کسی بے جان نے حرکت نہیں کی، ریزہ ریزہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے۔ کیونکہ بعض لوگ وہ تھے جو کہتے یہ بات عقل میں نہیں آتی، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں باتیں تمہارے عقل میں آ جاتی ہیں، تو یہ بات تمہارے عقل میں کیوں نہیں آتی؟ چنانچہ یہ تو سب مانتے تھے، چاہے قیامت کے منکر ہوں چاہے قائل ہوں، سب مانتے تھے کہ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے عقل میں یہ بات آ گئی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہ بات کیوں نہیں آتی کہ دوبارہ بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ جو ذات بغیر نقشے اور بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ بات تمہارے عقل میں کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ نے اس مخلوق کی ابتدا کیسے فرمائی، جبکہ کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ جس اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی ثم یعیدہ، وہی اللہ دوبارہ لوٹائے گا بھی سے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کا کوئی مشکل نہیں بلکہ یسیر، بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کا ارادہ ہوگا، اللہ کا امر ہوگا، ساری کائنات دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی اور کسی کو وہاں رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر رب کی جانب دوڑ رہے ہوں گے، اور کسی کے اندر یہ نہیں کہ جناب وہ نہ اٹھے۔ سورۃ النازعات میں فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، دوبارہ ہم پیدا ہوں گے جب وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، عجیب بات ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جو اعتراض کرنے والے ان کو بتاؤ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی ڈانٹ آئے گی اور ایک ہی سخت آواز آئے گی اور سب قبروں سے اٹھ کر کھلے میدان میں ہوں گے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہم نے سب کو گن کر رکھا ہوا ہے، کوئی ایک بھی ہماری گنتی سے باہر نہیں ہے، اور سب اکیلے اٹھ کر میرے سامنے حاضر ہوں گے، اور کسی کو مجال نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر سکے۔ اس لیے فرمایا اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا فرمائی، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹائے گا بھی صحیح،
ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا ہو تو اگلی آیت میں فرماتے پھرو ذرا دنیا میں، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت تمہیں دکھائی دے گی۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے پھرو نا زمین میں، فانظروا، دیکھو اور غور کرو، کیف بدا الخلق، اس مخلوق کی ابتدا اللہ نے کیسے فرمائی۔ یہ پہاڑ موجود نہ تھے، پتھر موجود نہ تھے، مٹی موجود نہ تھی، اللہ نے بغیر موجودگی کے، بغیر نقشوں کے سب کچھ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے ابتدا اللہ نے فرمائی؟ جس اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ابتدا فرمائی ہے، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی ہے نا جو اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا بھی اللہ اور دوبارہ اٹھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، پوری کائنات پر قادر ہے، تو صرف میرا اللہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ نہ سوچو دوبارہ کیسے اٹھیں گے، یہ سوچو ان کو اٹھانے والا کون ہے۔ اٹھانے والا جب اللہ ہے تو پھر کیا مشکل ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں انسان کو کیا ہو گیا، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، انسان میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ونسی خلقہ، اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا، کیا نطفہ تھا، پھر لوتھڑا تھا، پھر کیسے، وہ بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، انسان کہتا ہے جب یہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی پھر ان کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ یحییھا الذی انشاها اول مرہ، ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ساری تخلیق کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے۔ نطفے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے ہڈی بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں غور تو کرنا انسان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، میں نے مٹی کے خلاصے سے انسان کو بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر نطفہ رکھا ایک محفوظ مقام کے اندر جہاں میرے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ 3 اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم اور جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کا لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنا دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈی بنا دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر نقش و نگار بنا دیے، قدرت کا روح اس کے اندر ڈال دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتیں اللہ دینے والا ہے جس نے خوبصورت کر کے پیدا کر دیا۔ کہاں نطفہ اور کہاں چلتا پھرتا انسان، جو اللہ تعالیٰ اتنی قدرتیں رکھنے والا ہے اس کے لیے دوبارہ زندگی عطا کرنا کوئی مشکل کام۔ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں جان ڈال کر سانپ بنا سکتا ہے، وہ بوسیدہ ہڈیوں کے اندر بھی جان ڈال کر انسان کو کھڑا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوبارہ بھی اٹھائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے رحم کرتا ہے،
بڑی قدرتوں والا ہے، مکمل اختیارات والا ہے، اس کے اختیارات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ اگر وہ کسی کو عذاب دینا چاہے چھڑانے والا کوئی نہیں، کسی پر رحم کرنا چاہے اس کے فضل کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ کوئی رحمت کھول دے کسی کے لیے فلا ممسک لها، سارے زور لگائیں اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اگر وہ روک لے پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا یعذب من یشاء وَيَرْحَمُ مَن یشاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی ذات کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ عاجز کا مطلب مثال کے طور پہ کوئی کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ نے آرڈر دیا فلاں کو پکڑے، وہ کہیں ادھر چھپ گیا کہیں ادھر چھپ گیا، پولیس ڈھونڈ تھک گئی، وہ نہ مل سکا، پولیس عاجز آ گئی، جی ہمارے ہاتھ تو نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی تم بھاگ کر مجھے عاجز بھی نہیں کر سکتے، مجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور یہ بھی سن لو تم عاجز بھی نہیں کر سکتے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ کوئی زمین میں چھپے یا آسمان میں چھپے اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ سورہ لقمان میں ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چھوٹی سی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کونے میں پڑی ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر کہیں پڑی ہو، ساری کائنات سے تو چھپ سکتی ہے، یأت بہا اللہ، اللہ سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کار ساز ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ کار ساز کا معنی کام بنانے والا، سب کی بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے، سب کی مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، تو سنو پھر جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، جن بد نصیبوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ اصل اللہ کی رحمت سے محروم یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ قرآن مجید اللہ کی آیات نری رحمت ہیں، رحمت ان کے پاس آئی اور انہوں نے انکار کر دیا تو محروم ہو گئے نا اللہ کی رحمت سے۔ فرمایا اولئک یئسوا من رحمتی، حقیقی محروم یہی لوگ ہیں میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب اور پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔